مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آسان تفسیر ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود آئی۔ یہ ساری قومیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں۔ انہی کی قوم میں ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قد جاءکم اتکم بینۃ من ربکم، یہاں تو اللہ مختصر بیان کر رہے ہیں نا، دوسرے مقام پہ تفصیل ہے۔ سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تو قوم نے کہا کہ آپ جو ہے نا کوئی نشانی دکھائیں بڑی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ جب اللہ کوئی ایسی نشانی دکھاتا ہے نا تو پھر مہلت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا نہیں دکھائیں نشانی، تو انہوں نے کہا کیا نشانی؟ ایسے ہی بیہودہ مطالبہ کیا، اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں۔ تو صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، اس پہاڑ کے اندر سے اللہ نے اونٹنی پیدا کر دی۔ لیکن صالح علیہ السلام نے پھر قوم کو سمجھایا کہ اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب یہ جب کھائے گی پیے گی پانی پیے گی، تو جب یہ پانی پیے گی کسی تمہارے جانور کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے سارا پانی ختم ہو جائے۔ تو اب چونکہ یہ اللہ نے بہت بڑا معجزہ دکھا دیا ہے تو اب اس اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اب اس کا احترام ہوگا۔ تو وہ کیا کرتی، سارا دن چرتی اور پھر پانی اونٹنی اتنا پی لیتی تھی کہ کنویں کا پانی ختم ہو جاتا تھا۔ تو ان لوگوں کو ٹینشن ہونے لگی، اپنے مویشیوں کو ہم بعد میں کسی ٹائم پانی پلائیں، تو مشکل میں پڑ گئے وہ۔ تو بالآخر انہوں نے ارادہ کیا، اور ڈرتے بھی تھے، ظاہر ہے ڈرتے ہوں گے کہ ہمارے سامنے پہاڑ سے نکلی ہے، کوئی عذاب ہی نہ آ جائے۔ تو بالآخر قوم کے شرارتی لوگوں نے جمع ہو کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فذروها تاکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اسے چھیڑو مت، تنگ مت کرو۔ ولا تمسوها بسوء، اور اسے برائی کے ساتھ مت چھوؤ۔ فیأخذکم عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب آ جائے گا۔ واذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا، قوم عاد کو ہلاک کیا، اب تمہیں پیدا کیا ہے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں زبردست ٹھکانہ دیا۔ کیسا ٹھکانہ کہ تم نرم زمین میں بڑے بڑے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراشتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس سے پہلے مکان بنانے کی صنعت اور پہاڑوں کو تراشنے کی صنعت نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ تو چٹانوں کو تراش کے نا بڑے خوبصورت اندر محل تعمیل کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ ہنر سکھایا ہے کہ تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے ہو۔ فاذکروا آلاء اللہ، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ وہ فساد کیا ہے؟ شرک پھیلا رہے ہو، زنا پھیلا رہے ہو، جو بھی اس زمانے میں برائیاں ہوں گی اس کو فساد سے تعبیر کیا گیا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، یہاں بھی وہی ہوا جو پچھلی قوموں میں نے کیا تھا کہ قوم کے جو مالدار بڑے لوگ ہیں وہ کیا کہنے لگے، للذین استضعفوا، قوم کے کمزور لوگوں سے، لمن آمن منہم، ان کمزوروں سے جو ایمان لائے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے سارے کمزور بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، کچھ کمزور اور غریب ایسے بھی تھے جو بے ایمان تھے، وہ ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن زیادہ تر چونکہ غریب اور مسکین لوگ ایمان لائے تھے، اس لیے قرآن نے کہا کہ غریبوں میں جو ایمان لائے تھے تو ان سے قوم کے وہ مالدار جو کافر تھے انہوں نے کیا کہا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، یعنی ان کو بھی ورغلانے لگے کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ان غریبوں نے کہا ہاں ہم صالح علیہ السلام کو جو پیغام دے کے بھیجا گیا ہے ہم اس پیغام پر یقین رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو متکبر لوگ کہنے لگے، انا بالذی آمنتم به کافرون، لیکن تم سن لو کہ جس چیز پر تم ایمان لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب انسان بات کرتا ہے نا کفر کی تو اگلے پر اس کا اثر پڑتا ہے، جو ایمان والے ہیں ان کے بھی پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ قوم کے بڑے لوگ خود بھی کافر اور جو غریب طبقہ ایمان لایا اس کو بھی ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فعقروا الناقۃ، بالآخر انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، اس کو قتل کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی انہوں نے، اور ضد اور ہٹ دھرمی یہ کہ مارنے کے بعد صالح علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں، ایتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین، لے آؤ اس عذاب کو جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے اگر تو پیغمبروں میں سے ہے۔ حالانکہ خود اپنی آنکھوں سے اونٹنی کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے پہاڑ سے کہ ایسا عقلاً ممکن نہیں ہے، یہ خدا کے بغیر ہو نہیں سکتا، لیکن جب دل انسان کے اندھا ہو جاتا ہے تو اس سے کچھ بعید نہیں ہے۔
فأخذتهم الرجفة، قرآن کہہ رہے ایک کپکپاہٹ نے پکڑا ان کو۔ کپکپاہٹ کیا ہوتا ہے؟ زمین کی کپکپاہٹ، زمین کانپنے لگی، زلزلہ آیا۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے ایک زوردار آواز تھی، تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ فرشتے نے زور سے چیخ ماری اور اتنی پاورفل آواز تھی وہ، جس کی وجہ سے زمین ہلنے لگی، اور اس زمین کے ہلنے سے بھی اور اس آواز سے بھی ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں اصل میں تو عذاب آیا تھا زوردار آواز کا، لیکن رجفہ کپکپاہٹ ان کے دل میں اور سینہ میں ہوئی، تو دونوں قول ہیں، کچھ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر یہی ہے کہ وہ زلزلہ آیا تھا ان کے اوپر۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے وہ، ساری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، جب قوم ہلاک ہوئی ہے تو چونکہ صالح علیہ السلام علاقہ چھوڑ چکے تھے، تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کے بعد اس سے پیٹھ پھیری اور قوم سے خطاب کیا اور کہا یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، مگر تم اپنی خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ مردوں سے خطاب کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردے سنتے ہیں، بلکہ یہ ایک عبرت کے لیے خطاب۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی بھی تو ایک دل کی وہ بھڑاس نکال رہے ہیں کہ اے میری قوم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو قتل ہو گئے تھے نا مشرکین مکہ کے سردار، ان سے کنویں میں خطاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، اللہ نے ہم سے فتح کا وعدہ کیا تھا، بتاؤ تم نے وہ سچا پایا کہ نہیں پایا؟ تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا آج تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی تفسیر بیان کرتی تھیں کہ اس معنی میں سن رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے اب وہ سب حالات دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا کہ میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، مگر تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، قوم نوح، قوم عاد، پھر قوم سمود، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، جو آج سے تقریباً 4000 سال پرانا دور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ اس جہاں میں اس بے حیائی کا تم سے پہلے کوئی بھی مرتکب نہیں ہوا۔ وہ بے حیائی کیا ہے کہ تم مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، تأتون الرجال، کہ مردوں کے پاس آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، تمہیں نکاح میں رغبت نہیں ہے اور تم لڑکوں سے خواہش پوری کرتے ہو۔ یہ جو لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ جہاں بھی بیان کرتے ہیں نا، وہاں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ بے حیائی تم سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس میں کیا نکتہ ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ نیچرل نہیں ہے۔ آج جو ہومو سیکشولیٹی کے قائل ہیں نا لوگ، وہ کہتے ہیں یہ بھی نیچرل ہے، کہ جب ایک آدمی کو لڑکیوں میں دلچسپی نہیں ہے تو کیا ہو گیا، وہ لڑکے سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے۔ نیچرل ہوتا تو آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر لوط علیہ السلام تک بہت لمبا زمانہ ہے، ہزاروں سال کا زمانہ ہے، تو کوئی ایک شخص تو یہ کام کرتا نا، اس سے پتہ چلتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے، یہ بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے۔ کسی نے بچپن میں کسی کے ساتھ کوئی ایسی بدفعلی کی، اس کو عادت پڑی، پھر وہ دوسرے کو خراب کرتا ہے، اس طرح سے یہ چیز معاشرے میں پھیلتی ہے۔ تو انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم وہ لوگ ہو جو حد سے تجاوز کرتے ہو۔ لیکن قرآن کہتا ہے ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے قالوا اخرجوہم من قریتکم، لوط اور اس کی قوم کو نکال دو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاکیزہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت ہی نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے نیک لوگوں کو ہماری بستی میں جگہ نہیں ہے، ہم یہ برائی نہیں چھوڑیں گے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ فانجیناہ اہلہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوط کو بھی بچایا، ان کے اہل و عیال کو بھی بچایا۔ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے مشہور لمبا واقعہ، وہ میں انشاءاللہ انہی آیتوں میں بیان کروں گا۔ جب یہ واقعہ آئے گا، فرشتے خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے، قوم ان کی طرف بڑی ہے، پھر لوط علیہ السلام کو ان فرشتوں نے کہا ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ راتوں رات لوط علیہ السلام گھر سے نکل گئے، اور پھر قرآن کہتا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش بھی برسائی اور زمین کو الٹ کے بھی ہلاک کر دیا ان کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اور ان کے اہل و عیال کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کو۔ جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اسی عذاب میں ہلاک ہوئی۔ ہوا یہ کہ بیوی لوگوں کو مخبری کیا کرتی تھی کہ فلاں جگہ خوبصورت لڑکے ہیں، جاؤ ان سے بدکاری کرو، اس کے عوض میں پیسے لیتی تھی یا نہیں لیتی تھی واللہ عالم، لیکن وہ یہ کام کیا کرتی تھی۔ تو لوط علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جب تم اس بستی سے نکلو تو پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے، کیونکہ قوم پہ پتھروں کا عذاب آئے گا، پیچھے دیکھنا نہیں ہے کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا،
لیکن اللہ نے لوط علیہ السلام کو پہلے بتا دیا کہ آپ کی بیوی جب آپ کے ساتھ نکلے گی تو چونکہ اس کو یقین نہیں ہے نا آپ کی اللہ کی آیات پر، وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی اور پتھر اس کے بھی لگے گا، وہ بھی ہلاک ہوگی اسی عذاب میں۔ تو قرآن کہتے ہیں ہم نے لوط کو اور اس کے اہل و عیال کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کو، ان کی بیوی کو ہم نے ہلاک کر دیا، کانت من الغابرین، وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک خاص نوعیت کی بارش برسائی جو قرآن میں آتا ہے پتھروں کی بارش تھی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اے مخاطب دیکھ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بیوی بھی اس کے اہل و عیال میں سے ہوتی ہے۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات داخل ہیں۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت جن میں صرف چند صحابہ کو شامل کیا ہوا ہے اور حضرت خدیجہ کے علاوہ تمام بیویوں کو اس سے نکالا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے، یہ غلط ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو بچا لیا سوائے بیوی، یعنی بیوی بھی اہل میں آتی ہے، بچے بھی آتے ہیں، لیکن بیوی کو اللہ نے بچایا نہیں اہل میں ہونے کے باوجود۔ تو اللہ فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو کیسا انجام ہوا مجرمین کا۔ تو اس برائی، یہ جو آج کل لڑکوں میں بدفعلی والی بیماری ہے، بہت خطرناک چیز ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا اور شرک کتنی بڑی برائی ہے یہ بھی پتہ چلا۔